کہ دین اسلام کے گواہ جو ہیں وہ صحابہ ہیں۔ اب دیکھیں نا، نماز کا حکم آیا تو نماز حضور کے پیچھے صحابہ نے پڑھی، ہمیں سمجھائی۔ حج کا حکم آیا، حج حضور کے ساتھ صحابہ نے کیا۔ طواف، صفا مروہ، عمرہ، حلق، قصر، جمرات، نہر، ساری چیزیں انہوں نے خود حضور کے ساتھ مل کے کی اور حضور سے سیکھا۔ تو ہمیں پہنچانے والے جو ہیں وہ صحابہ ہیں۔ اگر نعوذ باللہ صحابہ کی ذات پہ حملہ کر دیا جائے، ان کی صداقت و دیانت پہ حملہ ہو، پھر دین اسلام کا گواہ تو ختم ہو گیا۔ تو آپ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی کے بعد ہمارے لیے جو مقتدا ہیں، وہ اسوہ ہیں، وہ صحابہ ہیں۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میرا طریقہ میرے خلفاء راشدین کا طریقہ۔ ہم شیعہ بعد از رسول امامت کے قائل ہیں۔ ہم یہ مانتے ہیں اور یہ جانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ رسول کے بعد منبر کا وارث سوائے علی کے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی معصوم ہے اور معصوم کی جگہ پہ معصوم آتا ہے، قرآن کی جگہ پہ قرآن آتا ہے۔ مذہب اسلام کے جتنے فرقے ہیں ان میں سے نبی تک پہنچنے کے لیے 3 رستے ہیں جن رستوں سے نبی تک پہنچا جا سکتا ہے۔ ایک صحابہ کا رستہ، ایک ازواج یعنی نبی کی بیویوں والا رستہ، ایک اہل بیت۔ یہ 3 کردار تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں رسول کو دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بڑی آسان سلیس باتیں کر رہے ہیں۔ یہ 3 طرح کے طبقے ہیں جنہوں نے نبی کو دیکھا ہے۔ یہ نبی کی زندگی یہاں صحابہ بتا سکتے ہیں، وہ بتائیں گے کہ نبی نماز کیسے پڑھتے تھے، روزہ کس وقت کھولتے تھے، زکوٰۃ کتنی دیتے تھے، حج کیسے کرتے تھے، داڑھی کتنی رکھی ہوئی تھی، لباس کیسے پہنتے تھے، کھانا کیسے کھاتے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے، بات کیسے کرتے تھے، مہمان کا استقبال کیسے کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں ہمیں وہ لوگ بتائیں گے جنہوں نے نبی کے ساتھ زندگی گزاری ہے، کیونکہ ہمیں قرآن نے حکم دیے ہیں، وضاحت نہیں کی۔ خدا نے ہمیں کہا قرآن میں اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو۔ پورے قرآن میں بائے بسم اللہ سے لے کے سینے بالناس تک نماز کا طریقہ کہیں پہ نہیں لکھا۔ کسی ایک آیت میں نہیں لکھا کہ فجر اتنی رکعت پڑھنی ہے، ظہر اتنی رکعت پڑھنی ہے، عصر اتنی پڑھنی ہے، مغرب اتنی پڑھنی ہے، رکوع میں یہ پڑھنا ہے، سجدے میں یہ پڑھنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں کس نے بتانی ہیں؟ نبی نے۔ نبی تک ہم پہنچ نہیں سکتے۔ نبی کے وہ لوگ جنہوں نے نبی کے ساتھ زندگی گزاری وہ بتائیں گے، وہ صحابہ ہیں، یا یہ بتائیں گے، یا نبی کی بیویاں بتائیں گی، یا اہل بیت بتائیں گے۔ ہم شیعہ سوائے اہل بیت کے کسی سے نہیں پوچھتے۔ ہماری، میں بڑی آسان بتا رہا ہوں کہ فرقوں کی وجہ کیا ہے، بڑی سادہ تقریر کر رہا ہوں۔ ہمارے مذہب کی کتب ہے کتب اربع، 4 کتابیں ہمارے ہاں۔ ان 4 کتابوں میں ہم تمام فرامین اہل بیت سے لیتے ہیں۔ علی نے یہ کہا، حسن نے یہ کہا، حسین نے یہ کہا۔ ہمارے ہاں روایت معصوم سے لی جاتی ہے۔ میرے اہل سنت بھائیوں کی سیاستہ، ان کی جتنی کتابیں ہیں ان میں روایات زیادہ صحابہ سے لی گئی ہیں۔ وہ کہتے دین صحابہ سے لیں، ہم کہتے اہل بیت سے لیں۔ پنچایت کی صورت میں سندھ والا مجمع فیصلہ کر دے، میں یہیں سے فیصلہ لے کے پنجاب تک پہنچ جاتا ہوں کہ سندھ نے فیصلہ کر دیا، ہمیں پنجاب میں بھی یہ فیصلہ مان لینا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں صحابہ سے لیں، ہم کہتے ہیں اہل بیت سے لیں۔ اگر ہم اہل بیت سے نہیں لیتے، ہم صحابہ سے لے لیتے ہیں، تو میرا سنی بھائی صحابہ تو ہمیں پورا دین دے ہی نہیں سکتے۔ اس لیے کہ صحابہ وہ باتیں بتائیں گے جو نبی نے گھر سے باہر کی ہیں، کیونکہ وہ گھر کے اندر نہیں آتے تھے۔ اس لیے کہ قرآن نے منع کیا ہوا تھا، خبردار میرے نبی کے گھر میں داخل نہ ہونا۔ اگر ہم نبی کی بیویوں سے دین لیں گے تو وہ ہمیں وہی باتیں بتائیں گے جو گھر کے اندر ہے، کیونکہ قرآن نے انہیں کہا خبردار گھر سے باہر نہیں آنا۔ صحابہ کو اللہ اندر نہیں آنے دیتا، بیویوں کو خدا باہر نہیں جانے دیتا۔ مجبوری ہماری اہل بیت ہے۔ نبی گھر میں ہوتے تھے، یہ گود میں ہوتے تھے، نبی مسجد میں ہوتے تھے، یہ فرش پہ ہوتے تھے، نبی بازار میں ہوتے تھے، یہ کاندھوں پہ ہوتے تھے۔ جنہوں نے نبی کو دیکھا تھا۔ متوجہ ہے میری بات کی جانب؟ صحابہ سے دین لیا ہی نہیں جا سکتا۔ صحابہ کے دیے ہوئے دین میں غلطی کی گنجائش ہے۔
کیونکہ صحابہ معصوم نہیں تھے. صحابہ کی عزت ہے، اطاعت نہیں. عزت ہے، عزت کرو، اطاعت نہیں کر سکتے. اطاعت ہوتی ہے معصوم کی. میں نے تقریر شروع کی، میں نے مجلس شروع کی، جب میں آگے بیٹھا مجمع اتنا زیادہ نہیں تھا. میری تقریر کے دوران بندے آئے، 15 منٹ بعد آئے، کوئی 20 منٹ بعد، کوئی 30 منٹ بعد. اب جو 30-40 منٹ بعد بندہ آیا، اسے یہ تو نہیں پتا کہ میں نے پہلے 40 منٹ کیا پڑھا. اس سے زیادہ آسان باتیں کیا ہو سکتی ہیں. جو 40 منٹ بعد آیا، اسے میری پچھلی 40 منٹ کی تقریر ہے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں. تو میرا سنی بھائی، ہم صحابہ سے دین کیسے لیں؟ کوئی 30 سال بعد مسلمان ہوا، کوئی 40 سال بعد مسلمان. اب وہ ہمیں اگلا دین تو دے سکتے، پچھلا تو نہیں دے سکتے. آپ کہیں گے جی آپ علی سے کیوں لیتے ہیں؟ ہاں میں وجہ بتاؤں ہم علی سے کیوں لیتے. علی نے آنکھ کھولی، نبی کی گود تھی، نبی نے آنکھ بند کی، علی کی گود تھی. یہ ایک لمحہ بھی نبی سے جدا نہیں ہوا. بغیر صحابہ کی اب عزت کر سکتے ہیں، صحابہ سے دین نہیں لے سکتے. متوجہ ہے بات کی جانب؟ تھوڑا سا اور آگے لے کے چلے جی. بات یہ کہ نتیجے پہ پہنچے اور میں آپ کو سلام کروں. آنے کا مقصد پورا ہو کہ صحابہ سے دین کیوں نہیں لیا جا سکتا. میں اسی مجمع کی مثال دے دیتا ہوں. میں یہاں پہ 1 گھنٹہ تقریر کرنے کے بعد اعلان کروں کہ جو میں نے 1 گھنٹہ پڑھا ہے، میرا مجمع میں سے کوئی ایک بندہ ایسا اٹھے جو مجھے لفظ بلفظ واپس سنائے. جو چپ بیٹھے ان کا دعویٰ تو نہیں. ایسا ہو سکتا ہے. اگر میں کہوں کہ چلیں ٹھیک ہے میں آج چلا جاتا ہوں، میں 15 دن بعد واپس آؤں گا، سارا مجمع اکٹھا ہو کے ایک ایک جملہ میرا اکٹھا کرے اور میری 1 گھنٹے کی تقریر مجھے واپس کرے، پھر بھی نہیں ہو سکتا. تقریر میں نے 1 گھنٹہ کی، ابھی کی، اور آپ ابھی بھول گئے. اب نتیجہ دو. مجھ جیسے طالب علم کی 1 گھنٹے کی تقریر سندھ میں اتنے پڑھے لکھے بندے فوراً بھول گئے. نبی کی 23 سال کی تبلیغ چند دن پہلے بت چھوڑنے والے بندوں کو یاد کیسے ہو سکتا؟ اگر آپ غلط کر سکتے ہیں، اگر آپ میں غلطی ہو سکتی ہے، تو کیا اس دور میں غلطی نہیں تھی؟ اس دور میں تو تعلیم بھی زیادہ ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، سائنس بھی ہے، جدت بھی ہے، پھر بھی یاد نہیں ہو رہا. تو وہ دور تو اونٹوں پہ سفر کرنے والے لوگ تھے، کھجوریں کھانے والے لوگ تھے، لمحہ لمحہ تلواریں نکال کے لڑنے والے لوگ تھے. چند دن پہلے انہوں نے بت چھوڑے تھے. ان کو نبی کی اتنی حکمت والی باتیں کیسے یاد رہ سکتی تھی؟ اہل بیت کے ہاں کوئی بھی غیر معصوم نہیں ہے. غیر معصوم سے ہم دین لیتے نہیں. غیر معصوم غلطی کرے گا، اس کی بات غلط ہوگی، ہمارا دین غلط ہو جائے گا. یہ دین غلط ہاتھوں سے لیے ہوا نتیجہ ہے کہ کسی نے یہاں ہاتھ رکھے نماز پڑھنے کے لیے، کسی نے یہاں رکھے، کسی نے یہاں رکھے، کسی نے کھولے، اور ہر ایک کہہ رہا ہے کہ میرا طریقہ رسول والا ہے. جس نے یہاں رکھے وہ کہتا رسول ایسے پڑھتے تھے، دوسرا کہتا نہیں ایسے پڑھتے تھے، تیسرا کہتا ایسے پڑھتے تھے، ایک کہتا ایسے پڑھتے تھے. ذمہ دار بندوں سے، پنچایتی بندوں سے بات کرنے لگا. جو کام دن میں نبی 5 دفعہ کرتے تھے، امت کو ابھی تک یہ پتا نہیں چلا کہ کیسے کرتے تھے. غدیر تو ایک دن آیا تھا. آپ کن لوگوں سے ولایت علی منوا رہے ہیں؟ آپ ان لوگوں کو غدیر کا خطبہ یاد کروا رہے ہیں جن کو نبی کی نماز کا طریقہ ہی بھول گئے. 5 دفعہ دن میں مسلسل بندوں کے سامنے نماز پڑھی، بندوں کو وہی نہیں پتا کیسے پڑھی تھی. جس نے یہاں ہاتھ رکھے اس کے سر پہ قرآن رکھ. تجھے کیسے پتا چلا نبی یہاں ہاتھ رکھتے تھے؟ میرے امام نے بتایا. دوسرے کا امام کہتا نہیں یہاں رکھتے تھے، میرے امام کہتا یہاں رکھتے تھے، تیسرا کہتا میرا امام کہتا یہاں رکھتے، ہم کہتے ہمارا امام کہتا کھول کے پڑھتے تھے.
اس کا مطلب یہ جو فرق ہے یہ شیعہ سنی کا فرق نہیں، اماموں کا فرق ہے۔ تو لڑائی ختم ہو گئی، اس میں بندوق کلاشنکوف نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بحث کیوں کر رہے ہو کہ نماز کس کی ٹھیک ہے؟ پہلے یہ تو پتا کرو کہ امام کس کا ٹھیک ہے۔ امام کا پتا کر لیتے، جس کا امام ٹھیک ہے، جس کا امام ٹھیک ہے اس کی نماز ٹھیک ہے، جس کا امام ٹھیک ہے اس کا روزہ ٹھیک ہے، جس کا امام ٹھیک ہے اس کا دین ٹھیک ہے۔ دین ہم نے لینا تھا امام سے، اس لیے اللہ نے بھی سارا انتظام مکمل کیا ہے۔ اس نے کہا قیامت والے دن میں نے بندے نبیوں کے پیچھے نہیں اٹھانے ہیں، میں اٹھاؤں گا امام کے پیچھے۔ مولوی کے پاس امام اچھا نہیں تھا، اس نے آیت کا ترجمہ ہی بدل دیا۔ اس نے کہا خدا کہتا قیامت والے دن میں تمہیں ماں کے پیچھے اٹھاؤں، اگر ماں کے پیچھے اٹھائے گا تو پھر آدم تو نہ اٹھا، تو جس قوم کا باپ ہی نہ اٹھے، آدم کی تو نہ بات ہی نہ باپ۔